قدیم یونان جسے ہم جانتے ہیں ایک ملک نہیں تھا بلکہ پہاڑوں اور سمندروں میں بٹی سینکڑوں آزاد چھوٹی ریاستوں کا مجموعہ تھا۔ انہی میں سے دو طاقتور شہر ابھرے جو یونانی تہذیب کی نبض بن گئے، ایتھنز اور اسپارٹا۔ ایتھنز جمہوریت کا گہوارہ تھا جہاں ہر شہری کو بولنے اور فیصلہ کرنے کا حق حاصل تھا۔ یہاں فن، فلسفہ اور علم پروان چڑھا، جہاں سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے عظیم مفکر پیدا ہوئے۔ دوسری طرف اسپارٹا ایک سخت گیر فوجی ریاست تھی جہاں صرف طاقت اور نظم و ضبط کی حکمرانی تھی۔ اسپارٹا کے بچے 7 سال کی عمر سے ہی فوجی تربیت شروع کر دیتے تاکہ بہترین جنگجو بن سکیں۔ ان دونوں شہروں کی سوچ، ان کے رہن سہن اور ان کے اقدار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مگر جب بیرونی خطرہ درپیش ہوتا، جیسے فارس کی عظیم سلطنت کا حملہ، تو یہ سب یونانی شہر متحد ہو جاتے۔ تھرموپلائی اور سلامس جیسی جنگوں میں ان کے اتحاد نے دنیا کو حیران کر دیا، مگر یہ اتحاد عارضی تھا۔ فارسی خطرہ ٹلتے ہی ایتھنز اور اسپارٹا کی پرانی رقابت پھر ابھر آئی۔ پیلوپونیشین جنگ نے یونانی دنیا کو تباہ کر دیا اور آخرکار اسپارٹا نے فتح حاصل کی، مگر اس اندرونی کشمکش نے یونانی شہری ریاستوں کو کمزور کر دیا، جس نے شمال کے ایک نئے فاتح کے لیے راہ ہموار کی۔ یہ فاتح کون تھا اور اس نے یونان کی تقدیر کیسے بدلی؟ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو سکندر اعظم دیکھنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب کریں۔